صاحب عدالتی نظام کی بات ہوئی ہے، قانون تو ایسا ہے کہ امیر کو چھوٹ دے دی جاتی ہے، غریب بیچارہ پس جاتا ہے۔ اسلام میں تو چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو کرپشن کرنے والے کا پھر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ایک میرا سوال بھی لے لیجیے۔ حسن بٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے اور حافظ صاحب بھی اب، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ہمارا سارا جو ایک کرپٹ اور کرمنل سسٹم ہے سوسائٹی کا، یہ ایک دوسرے سے انٹرلنکڈ ہے، اور ہم اس میں سے کسی ایک شعبے کو شاید الگ نہیں کر سکتے کہ علماء ہمارے ٹھیک ہو جائیں، یا ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، یا ہمارے جج جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، یا باقی لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا اگر یہ ٹھیک ہونے پہ آئے گا تو کوئی ایسا طریقہ کار کہ جس میں سارے کا سارا سسٹم ٹھیک ہوگا۔ اس میں کسی ایک شعبے کو ہم چاہیں کہ یہ علماء ٹھیک ہو جائیں، یا ٹیچرز ٹھیک ہو جائیں، یا جرنلسٹ ہمارے ٹھیک ہو جائیں، یہ ممکن نہیں لگتا مجھے۔ دیکھیے اس کی ایک بنیاد یہ ہے کہ جب تک آپ کی مذہبی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، جتنی بھی ترقی یافتہ ممالک یا اقوام ہیں، ان کی جتنی بھی اخلاقیات ہیں وہ ان کی مذہب سے جڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ ہم مطلب کسی بھی طریقے سے ایک طرف سے لوٹتے ہیں اور دوسری طرف سے چیریٹی کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بچ گئے ہیں، اب ٹھیک اللہ کو خوش کر رہے ہیں۔ تو یہ دوہرے چہرے ہیں ہمارے، حج بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مطلب لوٹتے ہیں چیریٹی کر دیتے ہیں، سارا سال ہم لوٹتے ہیں چیریٹی کر رہے ہیں اور بخشوا رہے ہیں۔ تو جب تک سوچ یہ بیدار نہیں ہوگی جس کو کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس موبائل سے ڈرتے ہیں یار میری لوکیشن نہ پھڑی ہے میں کتنے گا، ٹھیک ہے، میرا واٹس ایپ جو ہے نا وہ اس کا فرانزک ہو گیا، پتہ نہیں اس میں سے کیا کیا کچھ نکلا ہے، مجھے ڈر ہے اس کا، لیکن اس خالق کائنات کا ڈر نہیں ہے۔ جب ہم نے روز حشر وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں پر رحمت کرے، ہم نے وہاں جانا ہے، تو ہمارا آج اس موبائل سے ڈرتے ہیں کہ ایک کلک کے اوپر ہم بالکل برہنہ ہو جائیں گے، ننگے ہو جائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ میرے پاس کیا ہے۔ اب ہم وہاں پر جو ہمارے ساتھ ہونا ہے نا اس کی تیاری نہیں ہے، اس کی تیاری جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک یہ خود احتسابی کا نظام جو انسان کے اندر ہے کہ آپ کو اندر سے آواز آئے گی غلط ہے تو غلط کے اوپر آپ نے کہنا ہے نہیں، ٹھیک ہے تو ٹھیک کے اوپر کھڑے ہونا ہے۔ عدالتی نظام کی بات ہے، وکلاء ہیں، ججز ہیں، تو قرآن تو کہتا ہے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، تو مجھے بتائیں انصاف کا اللہ حکم دے رہا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نا انصافی والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو فیصلہ کرتے ہوئے دلائل دیتے ہوئے صرف ججوں کے اوپر نہیں ہے، میرے اوپر اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، میرے نیچے میرے ملازم ہیں ان کے بارے میں، میرے ہمسایوں کے بارے میں، میرے دوست احباب کے بارے میں، اپنے سے بڑوں کے چھوٹوں کے بارے میں، کیا میں ان اللہ اقسطو کرتا ہوں؟ تو نہیں کرتا ہوں، تو مجھے تو اپنے اس ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ انسان کتنا بزدل ہے کہ خواب میں بھی ڈر جاتا ہے، خواب دنیا یہ خواب ہی تو ہے، اور کتنا بہادر ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، حافظ صاحب میں چاہوں گی آپ کی موجودگی میں ہی جو ہے وہ کال کا جی آنسر ہو جائے۔ جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام محمد عثمان ہے اور میرا تعلق جنگ سے ہے۔ جی عثمان، میری بہن میرا سوال یہ ہے کہ اگر اسلام اتحاد اور یکجہتی کا درس دیتا ہے جی، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے سورہ ال عمران آیت نمبر 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، تو پھر آج کے جو علماء کرام ہیں، دینی مدارس اور اسلامی تنظیمیں، وہ خود کو کسی خاص مسلک، فقی مکتب فکر یا فرقے سے کیوں جوڑتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مکاتب فکر ہے ان کو رد کیوں کرتے ہیں، فرقہ واریت کے خلاف کھل کر فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ کیا یہ خود قرآن کی مخالفت نہیں ہے؟ بہت شکریہ عثمان۔ جی حافظ صاحب۔ جی بہت شکریہ جی، آپ کے سوال کا کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک نے یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب رسی کو مضبوطی سے کیسے پکڑنا ہے ہم نے طریقے کو نہیں دیکھا، ہر کسی نے اپنے اپنے طریقے سے اس کو دیکھا ہے۔ طریقہ وہی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے۔ اگر بھائی صرف رسی کو
پکڑ لینا اور صرف پکڑ کے آپ نے اس کو یہ نہیں دیکھنا کیسے کھینچنا ہے، کتنا کھینچنا ہے، کب کھینچنا ہے، ضرورت کے مطابق تو دین نے تو واضح کہہ دیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین تمہارا مکمل کر دیا اور ساری نعمتیں دے دی ہے، مکمل ہو گیا ہے، اب دین مکمل ہے، اب اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی کوئی اس طرح کا نہیں ہے۔ اب رہا آپ کا سوال کہ علماء کا اختلاف، میرے بھائی یہ ایسا ایشو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو اس انداز میں لے رہے ہیں، بہت سے فقہا کے مسائل ہیں جو الگ ہیں، بہت سے اس طرح کے دینی مسائل ہیں الگ ہیں، بہت سے عقائد کے مسائل ہیں جو الگ ہیں۔ ہاں بات کیا یہ اختلافات جو ہے صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوتا رہا؟ کیا یہ اختلاف اکابرین کے دور میں نہیں ہوتا رہا؟ کیا یہ اختلاف اسلاف کے دور میں نہیں ہو رہا؟ لیکن اختلاف یا بحث و مباحث کا مطلب یہ نہیں ہے صرف یہ دیکھیں کہ یہ مجادلہ ہو، مقابلہ نہ ہو۔ آج ہم اتر آتے ہیں مقابلے کے لیے، جبکہ مجادلے کی شکل میں آپ آئیں گے تو اس میں ثواب بھی ہے، اس میں خیر بھی ہے، لیکن جب ہم مقابلے کی بجائے مجادلے کی بجائے ہم جب مقابلے کی طرف آتے ہیں تو ہم آج ہر بندہ کہتا ہے میری جو پگڑی ہے، میری پگڑی کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، میرا جو جبہ ہے اس جبے کے علاوہ کوئی ہے نہیں، وہ دوسرے کلر کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ، یہ سارے اللہ کے رنگ ہے۔ اب جس بھی اللہ کے رنگ کو دیکھو گے وہ ٹھیک ہے۔ پھر ہم تفرقے میں تو پڑے ہوئے ہیں نا مفتی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ہے نا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ مجھے کسی نے کہا کہ تم لوگ کیوں اختلاف کرتے ہو، تو میں کہوں تم بھی تو کرتے ہو نا، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ بھی غلط وہ بھی غلط؟ حقیقت یہ ہے کہ اختلاف دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہے اختلاف کسی حدیث آیت کو سمجھنے میں اختلاف، تو وہ تو صحابہ کرام میں بھی تھا۔ ایک بات ایک نے یوں سمجھی، مثال دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، دوسرے نے یوں سمجھی، آپ نے دونوں کو ٹھیک کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اچھا کہا۔ ایک اختلاف یہ ہے کہ حدیث اور آیت ہے مگر میں نہیں مانتا اس لیے کہ میں فلاں شخص کو فالو کرتا ہوں، اس نے نہیں مانا میں بھی نہیں مانتا۔ یہاں ہمیں بحث کرنی چاہیے اور اس کو ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ ایک چیز ہے ہمارے اندر، ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو ابھی عوام حکمرانوں کو برا کہتی ہے اور حکمران عوام کو نہیں، ہر ایک کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے ان کو 3 سزائیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، ان کی اجناس کی کمی ہو جاتی ہے۔ پاکستان اس وقت زرعی ملک ہونے کے باوجود دالیں، کاٹن، چینی، گندم سب باہر سے منگوا رہا ہے، تیل باہر سے آ رہا ہے۔ نمبر 2، وہاں مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور بڑھ رہی ہے۔ نمبر 3، وہ جور سلطان علیہم، ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ سمجھا آپ؟ اب کس کا قصور نکالیے گا؟ تو ہمیں حکمرانوں سے شکایت اپنی جگہ پہ، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے جو ماپ تول کی کمی ہے، میں آفس جاتا ہوں لیٹ اور آتا ہوں جلدی اور پیسے پورے لیتا ہوں، یہ ماپ تول کی کمی ہے۔ یہ صرف دکاندار کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جوتی گنوانے کے لیے جاتے ہیں، مرمت کروانے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے لوں اور تھوڑی تھوڑی محنت کروں۔ تو پورے معاشرے کی ہڈیوں میں رچ بس گئی ہے بے ایمانی۔ اس کو ہم ہر لیول پر اس کی قانون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اسی لیے بنائے جاتے ہیں نا، انفرادیت کو درست کرنے کے لیے۔ قوانین جو ہوتے ہیں وہ خود وہ سبوٹائز ہو جاتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب معاملات اس حد تک بگڑ گئے ہیں کہ ہم خرابی کو خرابی نہیں سمجھتے۔ یہ ابھی کل کی بات ہے، میں نے ایک ڈی ایس پی سے کہا، میں نے کہا آپ نے میرے عزیزوں سے 10 لاکھ روپے رشوت بھی لے لی ہے اور آپ نے ان کا کام بھی نہیں کیا، کوئی شرم کریں۔ تو وہ مجھے کہتا ہے بڑی مطلب اعتماد کے ساتھ مجھے وہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے 10 لاکھ روپیہ رشوت اگر میں نے لی ہے نا تو میں ان کا کام کروں گا، میں نے اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلایا کبھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زریاب صاحب، آپ بھی ہماری گفتگو سن رہے ہیں، ایک تو جو ہمارے کالر بھائی نے سوال کیا تفرقے کے حوالے سے، اس کا جواب دیجئے، اور پھر یہ انفرادیت پہ ضرور بات کیجئے گا۔ ایک فرد کا جرم جو ہے وہ پورے معاشرے میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ جی دیکھیں، تفرقے کی جو بات ہو رہی ہے، پہلے اس تفرقے کو ریکگنائز کریں۔ کتنے آرام سے ہم سب جو ہیں وہ اس تفرقے والی بات سے موو آن ہو گئے۔ سب سے بڑا دیمک جو اس ملت اسلامیہ کو لگا ہوا ہے وہ تفرقے کا لگا ہوا ہے، اور ہم نے اس تفرقے کو ریکگنائز نہیں کیا۔ ابھی مفتی صاحب نے کہا مجادلہ کریں، مقابلہ نہ کریں، تو ہمارے تو علماء آپس میں صرف مقابلے کرتے ہیں۔
ہمارے علماء کا آپس میں مجادلہ کبھی اس طرح سے پبلک ہوا کہ اس کا ٹائٹل ہو مجادلہ، اس میں بیٹھے ہوں تمام مکتبہ فکریہ، ایٹ لیسٹ 2-3 میجر مکتبہ فکر کے لوگ بیٹھے ہوں، اپنی عوام کو اکٹھا کر کے لائیو کہیں کہ جی بیٹے یہ ہوتا ہے مجادلے کا طریقہ، یہ ہوتا ہے پروسیس، یہ اس کا سنت طریقہ ہے، یہ اصحاب کرتے تھے، یہ اسلاف کرتے رہے، اس طرح سے ہوتا ہے، اس طرح اس کی پھر پبلیکیشن طریقے سے معلوم ہو جاتا ہے مجادلہ ہے کہ مقابلہ ہے. جی جی بیٹے دیکھیں، جب یہ علماء کے ہاتھ میں مائک آتا ہے یا ممبر آتا ہے نا، تو وہاں پہ امت کی پرورش کا پروسیس وہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور آپ علماء کی پروسیس، اگر ہم علماء کو دیکھیں جس لیول پہ وہ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، جس لیول پہ ان کے بحث مباحثے تکرار آ جاتے ہیں کہ ان کے فالوورز نیچے برسر پیکار ہو جاتے ہیں. اور یہ میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، صرف علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، عمرا کی بھی بات کر رہا ہوں. ہمارے اسٹیج پہ جب ہمارا کوئی بھی پولیٹیشین چڑھتا ہے تو پہلے وہ دوسرے شخص کی جب تک 1-2 گھنٹے اس کی تضحیق نہیں کر لیتا، اس کو ذلیل نہیں کر لیتا پوری عوام کے سامنے، اس کو ایکسپوز کر کے پتہ نہیں کیا سے کیا نہیں بنا دیتا، تب تک اس کی اپنی تقریر شروع نہیں ہوتی. اور اس کے اپنی تقریر میں کوئی مینیفیسٹو، کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا، ایجنڈا ہی دوسرے کو ملائن کرنا ہوتا ہے. یہی ہمارے علماء بھی کرتے ہیں، یہی ہمارے سیاسی لیڈر بھی کرتے ہیں. اور مزے کی بات کہ جب ان دونوں کا پھر آپس میں موازنہ ہوتا ہے، اگر کوئی اسلامک یا ریلیجس لیڈر جب ان کے اوپر تنقید کی نگاہ سے کوئی گفتگو کرتا ہے جو سیاسی لیڈران ہیں، تو وہ سارے سیاسی لیڈران جو ہیں اس شخص کو جو ان سے ہر لحاظ میں بہتر تعلیم دے رہا ہے، اس شخص کو ملائن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک پوری یلغار آ جاتی ہے اس کے خلاف. دیکھیں، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم جو تربیتیں پیش کر رہے ہیں، جو سلوک روا رکھا ہے ہم نے سٹیجز کے اوپر، مائکرو فونز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، مین سٹریم میڈیا کے اوپر، وہ کہیں سے بھی کسی بھی طرح سے مناسب پرورش کا طریقہ نہیں ہے. کوئی لیڈر، کوئی عالم ابھی تک اپنے عمل سے، اپنے پریکٹیکلٹی سے پرورش کے کوئی سامان چھوڑ کے نہیں جا رہا. ہم اس کو اگین میں حیران ہوں، ایک ایشو پہلے عدالت کی بات آئی، اس کو ایکسپینڈ نہیں کیا ہم نے کہ ہاں ہم غلط ہیں، ہم ایک اور ایشو پہ آ گئے ہیں کیونکہ وہ کالر نے سوال کر لیا تفرقے کا. تو اب کالرز کو بھی آپ جو آپ کو سن رہے ہیں ان کو کہیں کہ اب آپ نے کوئی ٹاپک سے ہٹ کے سوال نہیں کرنا. جب تک ایک ٹاپک کو ایکسپوز کر کے ہم ریالٹی سامنے نہیں رکھتے، ہمارے ساتھ سیاسی لیڈران بھی آ رہے ہیں آہستہ آہستہ پروگرام میں، ہم ان سے کوئی نہ کوئی چیز عمل میں کروانے کا تہیہ نہیں کرواتے، ان سے یہ چیز، ان کے ایک وہ ریپرزینٹیٹیو ہیں قوم کے مینڈیٹ کا، وہ جب تک آپ کے سامنے ہم نے اس لیے بلائے ہیں پروگرام میں، باری باری آگے بھی بلائیں گے تاکہ وہ آپ کے سامنے ایڈمٹ کریں کہ کہاں کہاں اس پورے فریم ورک میں غلطی ہے، کہاں ان کے لیڈر سے ہوئی، کہاں دوسرے لیڈر سے ہوئی. بالکل زریاب صاحب، ہم اس کی کوشش پوری کر رہے ہیں. بٹر صاحب آپ بتائیں گے، پھر آپ ایڈمٹ کریں گے، آج ہم آپ سے کوئی نہ کوئی تہیہ کروا کے بھیجیں گے آپ کو. جس دن میں نے حلف اٹھایا تھا اس دن تہیہ کر چکا تھا. دیکھیں، میں پھر بات کروں گا کہ انڈیویجولزم کی بات ہو رہی ہے. فرادی طور پہ ہم بینگ معاشرہ، بینگ سوسائٹی فیل ہو چکے ہیں. اس میں ساری وجوہات بھی ہماری اپنی ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. میں گزارش کروں گا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اٹس دا کوڈ آف کنڈکٹ. قرآن کے اندر دنیا اور اخروی ہر مسئلے کا مفصل حل موجود ہے. بالکل صحیح. ابھی ہمارے پاس اور رستے بھی ہیں، جو پرابلمز 1400 سال پہلے نہیں تھی آج وہ بھی ہمیں ملتی ہیں. اس پہ ہم اجتہاد کر سکتے ہیں پر ہم نہیں کرتے. اجتہاد اس معاشرے کے لیے انتہائی اہم چیز ہے. دوسری چیز آ گئی ایتھکس کا سبجیکٹ. اسلام ہمارا کس طرح پھیلا؟ ڈنڈے کے زور پہ تو نہیں پھیلا، اخلاقیات کے اوپر. نبی پاک کا اسوہ حسنہ، اسی وجہ سے اسلام پھیلا کہ ان کا اخلاق اچھا تھا، ان کے بارے میں لوگ بات کرتے تھے. میرا یہ کویسچن ہوگا، آپ مجھ سے بڑے ہیں، کہ کتنے ایسے اسکول کالجز یونیورسٹیز ہیں، چلے کتنے اسکول کالجز یونیورسٹی ایسے ہیں جہاں پہ ایتھکس کا سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے، تربیت دی جا رہی ہے. وہ تو آپ نے پہلے دیکھیں، ایک زمانے میں تعلیم و تربیت جڑے ہوئے لفظ ہوتے تھے، اب صرف تعلیم رہ گئی ہے، تربیت تو بالکل. میں نے انجینئرنگ میں گریجویٹ کیا ہے. بٹ صاحب میں نے انجینئرنگ میں گریجویٹ کیا ہے اور ہمیں ایتھکس پڑھائے گئے، لیکن انجینئرنگ کے میں نے گورنمنٹ کالج سے میری ڈگری ہے، میں راویان ہوں، اور الحمدللہ ہم نے پراپر ایتھکس کا 1 سال کورس پڑھا ہے. اور ہمیں پڑھ کے مطلب بڑی چیزوں کا ایسا جو اندازہ بالکل ہم نہیں کر سکتے وہ میں آپ کو بتانے لگا کہ میں نے کیا کیا ہے. میں نے ایک ریزولوشن موو کیا ہے کہ جو ہمارا نصاب ہے نا، جو پرائمری کلاسز ہے ان میں ایتھکس کا کورس
कंपल्सरी कर दें, उससे बड़ा बुनियादी फ़र्क बच्चों के अंदर, हमारी तरबियत के अंदर आ जाएगा। बाकी हमें अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना उनको 1 2 3 कैटेगराइज करना पड़ेगा। हमारा बहुत बड़ा मसला है पॉपुलेशन का,